اس کا علاج کروں گا۔ جب مریدین گئے ربیہ کے اندر، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ الرحمہ جنہیں سید الطائفہ یعنی اولیاء کے گروہ کے سردار بھی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، ان کا پیشاب ایک ڈبیا کے اندر بند کر کے لائے مریدین۔ جب اس طبیب نے دیکھا جو کہ یہودی تھا، آپ کے پیشاب کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ جیسے ہی اس نے پیشاب کو دیکھا تو یک لخت اس کی زبان سے نکلا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ مریدین کہنے لگے کہ ہمارے پیر صاحب کو جو دیکھتا ہے کلمہ تو وہ پڑھتا ہے، تمہیں پیشاب کے اندر وہ کون سی چیز نظر آئی کہ تم نے پیشاب کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس یہودی طبیب نے کہا کہ جب میں نے حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے پیشاب کو بغور دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ پیشاب اس شخص کا ہے جس کا جگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کے اندر جل چکا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کے اندر واصل ہو چکا ہے۔ یہ پیشاب اس بندے کا ہے جس کے دل کے اندر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کی آگ جل رہی ہے۔ اور کوئی کہے کہ یہ تو بزرگوں کا واقعہ ہے، کوئی پیچھے قرآن و حدیث سے بھی ثابت کرو، تو آئیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آپ کے اور میرے پیشوا، نقشبندیوں کے سر کے تاج، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وصال مبارک سے 2-4 دن قبل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے آپ کے گھر تشریف لائے۔ آپ جس اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر لیٹے ہوئے تھے اس کی چھت دیکھی تو وہ کالی تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں سے پوچھنے لگے کہ کیا یہاں پر انگیٹھی جلاتے ہو؟ یہ چھت کالی کیسے ہو گئی؟ تو گھر والوں نے بتایا انگیٹھی نہیں جلاتے۔ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، تو ان کے مبارک منہ سے دھواں نکلتا ہے، اس دھوئیں کے نکلنے سے یہ چھت کالی ہو گئی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کاش کہ ہمیں اس بات کی خبر ہو جائے کہ اللہ کی رحمت محسنین کی کتنی قریب ہے۔ سبحان اللہ، جن محسنین کے قریب اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے پھر وہ واصل حق ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کچھ پھر واصل حق ہوتے ہی ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور کچھ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو واصل حق کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نہیں ہے کہ جو واصل حق ہو گیا اس کی روح پرواز کر گئی، بعض کی روح واصل حق ہونے کے بعد پرواز کر جاتی ہے، اور بعض کی روح پرواز نہیں کرتی، بلکہ وہ تو لوگوں کے بازو پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور اسے مرشد کامل کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج کہا جاتا ہے جی بابوں کو چھوڑیں، قرآن و حدیث کو لیں، نام بھابی نام بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو میں نے کہا آئیں صحابہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ تو چلو آئے اس سے بھی پیچھے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بھی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ایک روایت بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور مسلم شریف کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تم کوئی فیصلہ کرو تو کتاب اللہ سے فیصلہ کرو، اگر تمہیں کتاب اللہ سے فیصلہ نہ مل سکے تو پھر تم سنت رسول سے فیصلہ کرو، اگر تمہیں وہ فیصلہ سنت رسول سے بھی نہ مل سکے تو پھر تم دیکھو سلف صالحین کی طرف، پہلے دیکھو کتاب اللہ کی طرف یعنی قرآن کریم کی طرف، واضح فیصلہ مل جائے تو اس کے مطابق فیصلہ کر دو، اگر واضح فیصلہ نہ ملے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف دیکھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دیکھو، وہاں سے واضح فیصلہ ملے تو اس کے مطابق فیصلہ کر دو، اور اگر کتاب اللہ سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واضح فیصلہ نہ مل سکے تو پھر کیا کرو، پھر سلف صالحین کی طرف دیکھو اور سلف صالحین کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرو۔ میں نے کہا یہ ہے صحابی کا عقیدہ، اور ایک طرف کسی بدبخت کا عقیدہ کہ نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ میں نے کہا اگر تم مسلم ہوتا اور ہوتا بھی علمی کتابی تو چلو ہماری نہ مانتا، ہمارے بزرگوں کی نہ مانتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تو مانتا، جن کے بارے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی
فرمایا نجات پانے والا فرقہ وہ ہے، نجات پانے والا عقیدہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جنہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم راہ ہدایت بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ میں نے کہا جن کی راہ، جن کی راستے کی پیروی کرنے پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی گارنٹی دے رہے ہیں، وہی صحابی رسول ہمیں راستہ بتا رہے ہیں کہ کتاب اللہ کی طرف دیکھو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو، وہاں سے کوئی واضح فیصلہ ملے تو اس کو مطابق فیصلہ کر دو، اگر وہاں سے کوئی واضح فیصلہ نہ ملے تو پھر یہ نہ کہو کہ میں تو قرآن و حدیث کے بعد کسی کو نہیں مانتا۔ ہاں وہ تیسری ایک اور جماعت ہے جو قرآن و حدیث کے تابع ہے، قرآن و حدیث کو چھوڑے ہوئے نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث کے تابع ہے، پھر ان کی طرف دیکھو اور ان کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کر دو۔ حقیقت میں ان کا فیصلہ قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہوتا، بلکہ قرآن و حدیث کے اندر وہ تمام باتیں موجود ہیں جو تمہاری نظر میں نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرآن کے معارف عطا فرمائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی معرفت عطا فرمائی ہے۔ ان کی طرف دیکھ کر بھی فیصلہ کرو گے تو در حقیقت وہ فیصلہ بھی قرآن و حدیث کے فیصلے کے مطابق ہوگا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے سنگیوں، میں اپنے حضرت صاحب کی موجودگی میں کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم، اگر تم اس دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر حق پر قائم رہنا چاہتے ہو، اگر یہ کہو گے نا کہ صرف قرآن کافی ہے ہدایت پر رہنے کے لیے، تو رب کعبہ کی قسم حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ اتنا قرآن پڑھیں گے کہ وہ قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، لوگ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو ہلکا جانو گے۔ حدیث مبارکہ بڑی طویل ہے، میں نے کہا اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو پھر تو وہ لوگ بھی حق پر ہوتے جنہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے نزدیک فتنہ قرار دیا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن بھی اسی کا سچا ہے جو اللہ والوں کے دامن کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، حدیث بھی اسی کی سچی ہے جو اللہ والوں کے دامن کے ساتھ چپٹ جاتا ہے، اور قرآن و حدیث اسی کا قبول ہوتا ہے جس کے ہاتھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا دامن ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبوب کریم صلی اللہ